اب میں حافظ محمد شہزاد بٹ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کو اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ محترم احباب، سب سے پہلے تو میں اپنے برخوردار خالد شبیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نمازی احباب کو بھی کہ اللہ ہمارا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ قیام اللیل کرنا اور قیام اللیل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ بالخصوص یہ قاری خالد شبیر صاحب کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اس بیٹے کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اور ہمارا یہ سننا سنانا، قیام اللیل کرنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، ذکر اذکار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قیام اللیل کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن پاک کی تلاوت جو قیام اللیل کے اندر نماز تراویح کے اندر مکمل کی گئی ہے، اس موقع پہ تاثیر قرآن کے حوالے سے یہ جو درس منعقد کیا گیا ہے، یہ کوئی لمبا چوڑا انشاءاللہ واعظ یا تقریر نہیں ہوگی، بڑی مختصر بات انشاءاللہ کر کے دل جمی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ بڑے مختصر انداز کے اندر اپنی بات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ یہ ہمارا اپنے گھر کے اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ حضرات گرامی قدر، میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ جو اللہ کی پاک کلام قرآن مجید ہے نا، یہ بہت بڑی انقلابی کتاب ہے۔ جس طرح یہ رمضان کا مہینہ انقلابی مہینہ ہے نا، کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ کے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، للہیت، خشیت، نرمی، اللہ کا پیار، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کا قرآن، اللہ کی پاک کلام بھی بہت بڑی انقلابی کتاب ہے۔ ایسی مؤثر، ایسی پرتاثیر کتاب ہے کہ اس کتاب نے، جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا، اس کتاب کو سمجھا، اس کتاب پہ عمل کیا، اللہ خالق کائنات نے
ان لوگوں کو جو اس دور کے ڈاکو تھے، رہزن تھے، کائنات کے رہبر اور رہنما بنا دیا۔ اس کتاب کی تاثیر یہ ہے۔ اور پھر صرف انسان ہی نہیں، جنات نے اس قرآن کو سنا، اتفاقاً چلتے چلتے جاتے جاتے اس قرآن کی تلاوت کو سنا۔ وہ جنات جو مشرک تھے، اللہ نے اس قرآن کی تاثیر کی وجہ سے ان کو موحد اور توحید پرست بنا دیا۔ صرف انسان ہی نہیں، صرف جنات ہی نہیں، یہ حبشے کا بادشاہ نجاشی پہلی مرتبہ جب اس نے قرآن سنا، زاروں کی تار رونا شروع کر دیا۔ ایسا اثر ہوا، ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل بھی ہو گیا اور زاروں کی تار رونے لگ گیا، اور اللہ نے اس کے رونے کو آسمان سے قرآن بنا کے زمین پہ نازل فرما دیا۔ اور پھر یہی بس نہیں، یہ قرآن اس قدر زیادہ پرتاثیر، جاندار، شاندار، طاقتور کتاب ہے کہ اللہ کی قسم، جس بیماری پہ دنیا و کائنات کا کوئی انجیکشن، کوئی میڈیسن، کوئی دوائی اثر نہ کرے، وہاں پہ قرآن اثر کر کے دکھاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کا مشہور واقعہ ہے کہ صحابہ کرام جا رہے تھے، راستے میں ایک محلے، قبیلے سے، ایک علاقے سے گزرے۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا۔ بڑا علاج معالجہ کروایا، بڑے طبیبوں کے پاس گیا، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا، شفا یاب نہ ہوا۔ صحابہ اکرام نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یہ اس قرآن کی تاثیر ہے۔ اور انسان تو انسان، جنات تو جنات، یہ پتھر اور پہاڑ، ان کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ کہ میں اس قرآن کو اگر پہاڑوں پہ نازل فرما دیتا، وہ اس قرآن کی دہشت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ اور پتھر اس قرآن کے وزن کو برداشت نہ کر سکتے۔ یہ وہ خوش بخت اور خوش نصیب مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھروں کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، دکان پہ قرآن پڑھتے ہیں، فیکٹری کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، اور اس قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ ان پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برکھا نازل فرما دیتا ہے۔ اور جو اس قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اس قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس قرآن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، سبز غلاف کے اندر لپیٹ کے، تاکچے کے اندر رکھ کے، بس اس کو دیکھنے کے لیے یا برکت کے لیے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ کوئی اس کو
سمجھتے ہیں نہ عمل ہے قرآن کے مطابق، ان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر میری کتاب سے اعراض کیا، میری کتاب سے منہ موڑا، میرے ذکر کو پس پشت ڈالا، قرآن کو نظر انداز کیا، اللہ خالق کائنات نے فرمایا کل قیامت والے دن میں ان لوگوں کو اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور دنیا کے اندر نقد سزا یہ دوں گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ نے فرمایا میری اس کتاب پر اعراض کرنے کی وجہ سے، میری اس کتاب کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان کی معیشت کو، کاروبار کو تباہ و برباد کر دوں گا اور کل قیامت والے دن ان کو اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ لہذا اس کتاب کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس کتاب کو پڑھیں، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کتاب کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اس کتاب پر ہر ممکن اور ہر صورت عمل کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ اللہ دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت والے دن بھی ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ اس کے بغیر گزارا نہیں، چھٹکارا نہیں، نجات، کامیابی اور کامرانی ممکن نہیں۔ اس کتاب کے اندر میرے بھائیوں ہے کیا؟ آئیے آج چند منٹ کے اندر میں انشاءاللہ اگر آپ توجہ کریں گے نا تو پورے قرآن پاک کا خلاصہ چند منٹوں کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ 5 چیزیں، بڑے بڑے 5 موضوع، 5 ٹاپک، 5 چیپٹر اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ اختصار کے ساتھ سب سے پہلے اللہ نے اپنے قرآن کے اندر عقیدہ توحید بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر عبادات کا تذکرہ فرمایا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر معاملات کا تذکرہ فرمایا۔ چوتھے نمبر پہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اخلاقیات کا تذکرہ فرمایا، اور 5ویں نمبر پہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر قصص الانبیاء، اپنے پہلے انبیاء، پہلی امتیں، پہلی قومیں، ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ یہ 5 چند منٹوں کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ ان کے بارے میں ذرا سماعت فرمانا۔ پہلے نمبر پہ بنیادی طور پہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر عقیدہ توحید بیان فرمایا۔ لوگو اپنے اللہ کی ذات کو سمجھو، اپنے اللہ کی ذات کو پہچانو، اپنے اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کرو، اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرو، اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلا پارہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ قرآن کا ایک اور مقام اللہ خالق کائنات نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ قرآن کا ایک اور مقام اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی ذات کی پہچان، اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ قرآن کا ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ قرآن کا ایک اور مقام هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ قرآن کا ایک اور مقام اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی ذات کی پہچان، عقیدہ توحید۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ یہ جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں نا، ان کے اندر اللہ نے عقیدہ توحید بیان فرمایا ہے۔ اور دنیا و کائنات کے لوگوں، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کی قدر کرو، اپنے اللہ کا تعارف حاصل کرو، اپنے اللہ سے پیار کرو، اپنے اللہ سے محبت کرو، اپنے اللہ پہ توکل کرو، اپنے اللہ پہ اعتماد کرو، اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، مانگو تو صرف اللہ سے، پکارو تو صرف اللہ سے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی اولاد عطا کرنے والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی بیماری اور شفا دینے والا نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ اگر عقیدہ توحید ہے تو سب کچھ ہے، اگر عقیدہ توحید نہیں، اللہ کی قسم بیت اللہ کو تعمیر کرو، کعبۃ اللہ کو بناؤ، حجر اسود کے برابر جا کے، یہ احد پہاڑ کے برابر جا کے سونا خرچ کرو، اللہ کے دربار کے اندر ایک کوڈی جتنا بھی اس کا مول نہیں پائے گا اگر عقیدہ توحید نہیں۔ اگر عقیدہ توحید ہے
تو سب کچھ ہے، اگر عقیدہ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا ہمیں ہمہ وقت ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ او من مرضی دا مالک جے، جدوں چاہے چولی پردہ جے، جدوں چاہے خالی کردہ جے، اے بے پرواہی اللہ دی۔ اللہ کے کتنے انبیاء مانگتے رہے، اللہ سے منتیں کرتے رہے، اللہ نے اولاد عطا نہیں فرمائی، بیٹا عطا نہیں فرمایا، اولاد عطا نہیں فرمائی۔ اور اللہ کے پاک آخر الزماں پاک پیغمبر اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، بچپن کے اندر اپنے نبی سے تینوں واپس لے لیے۔ او من مرضی دا مالک جے، جدوں چاہے چولی پردہ جے، جدوں چاہے خالی کردہ جے، جدوں چاہے خالی کردہ جے، اے بے پرواہی اللہ دی۔ کیا خوب بناندا شکلاں جے، کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے، کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے، او دماغ چ پاندا عقلاں جے، ہے رائی رائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے، جی بابے بھی چولیاں پر دینے، آندے سادے ڈبے بیڑے تر دینے، کیویں قدر بلائی اللہ دی۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ قرآن کا پہلا چیپٹر، پہلا موضوع، پہلا عنوان عقیدہ توحید۔ اگر عقیدہ توحید ہے تو سب کچھ ہے، اگر عقیدہ توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، صدقہ و خیرات کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، رفاع عامہ کے کام کرو، جو مرضی کرو، بیت اللہ کو تعمیر کرو، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اگر عقیدہ توحید ہے تو یہ ساری عبادات اللہ کے دربار کے اندر قابل قبول ہیں۔ اگر عقیدہ توحید نہیں تو ان چیزوں کا اللہ کے دربار کے اندر کوئی کسی قسم کی قدر و قیمت نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں اختصار کے ساتھ 5 چیپٹر آپ کو بیان کرنے ہیں، آپ کے سامنے دل و دماغ کی تختیوں پہ لکھ کے لے جانا، نقش کر کے لے جانا۔ 5 بڑے بڑے موضوع، پورے قرآن کا خلاصہ میں نے بیان کرنا ہے چند منٹوں کے اندر۔ سب سے پہلا موضوع آپ نے سن لیا، عقیدہ توحید، اور دوسرے نمبر پہ عبادات۔ عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، نفل و نوافل، اللہ کی عبادت۔ یہ عبادات یہ بھی انسان کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ایک دیہاتی قسم کا، بدو قسم کا بندہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا جی اللہ کے رسول، میں دیہاتی جہا پینڈو جہا بندہ، مینوں کوئی لمبے چوڑے واز دی ضرورت نہیں، کوئی لمبی چوڑیاں گلاں نہیں،
مینوں کوئی مختصر جی بات دسو، مختصر جہا اسلام کے بارے میں بتائیں تاکہ میں اس پہ عمل کر کے کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کامیاب اور کامران ہو سکوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اسلام کے 5 بنیادی ارکان بیان فرمائے، اور بیان فرما کے وہ دیہاتی اور بدو کہنے لگا، اللہ کے نبی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان چیزوں کے اندر نہ میں کوئی گھاٹا کراں گا نہ وعدہ کراں گا، میں ان چیزوں کے مطابق زندگی بسر کروں گا، کوئی کمی پیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگا نا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا واللہ قد افلح ان صدقہ، اگر یہ بندہ اپنی بات میں سچا نکلا، اپنے وعدے اور دعوے میں سچا نکلا تو کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، ایک بندے نے آ کے، صحابی نے آ کے اللہ کے پیغمبر سے اسی طرح مختصر سوال کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اسلام کے بنیادی ارکان بیان فرمائے۔ وہ کہنے لگا جی میں ان کے مطابق ہی زندگی بسر کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے قسم اٹھا کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر یہ اپنے وعدے کے اندر، دعوے کے اندر، بات کے اندر سچا نکلا تو دنیا کے اندر جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو۔ یہ عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بغیر بھی، فرضی عبادات کے بغیر بھی گزارا نہیں، اور اسلام کے یہ بنیادی ارکان ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان اور ایمان کے 6 بنیادی ارکان۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی 60 یا 70 سے بھی زیادہ شاخیں، ایک بندہ جس قدر زیادہ ان شاخوں پہ عمل کرتا چلا جائے گا اس کا ایمان اسی قدر زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو عبادات یہ قرآن کا دوسرا موضوع، دوسرا عنوان، دوسرا چیپٹر، اور تیسرا عنوان معاملات۔ معاملات اللہ نے قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے کہ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے دنیا کے اندر اس کو ادا کرو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنا ہے دنیا کے اندر اس کو پورا کرنے کی اور سیدھا پدرا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے الا الدین، سوائے قرض کے۔ اسلام نام ہی 2 چیزوں کا ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی اللہ اپنی رضا رحمت سے معاف فرما دے گا، اگر حقوق العباد کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو جب تک قیامت والے دن بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اگر کسی کا قرض دینا ہے وہ ادا کرو، کسی کی امانت ہے اس کے اندر بددیانتی اور خیانت نہ کرو، امانت کو واپس کرو، کوئی لین دین کے معاملات ہیں ان کو ادا کرو، حقوق العباد کا مسئلہ ہے ان کو ادا کرو۔ اللہ نے ایک ایک کا نام لے کے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔
اپنے معاملات کو دنیا کے اندر کلیئر کرو. کل قیامت والے دن اگر کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کر دیا، اللہ کی قسم قیامت والے دن آپ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، آپ اس کا حساب نہیں دے سکیں گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ کسی معاملے کے اندر اپنے غلام کا کان پکڑ کے مروڑا، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے. تو بعد میں جب تحقیق اور تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس معاملے کے اندر یہ غلام تو صحیح تھا، اس کی غلطی نہیں تھی، اس کا گناہ نہیں تھا. سیدنا عثمان غنی نے اس غلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا اپنا کان قریب کر کے میرے کان کو اسی طرح مروڑو جس طرح میں نے تیرے کان کو مروڑا تھا، کہیں کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں میرے خلاف دعویٰ نہ کر دینا. اللہ کے پاک پیغمبر معصوم عن الخطا، مبرع عن الخطا. اللہ کے پاک پیغمبر نے اس دنیا سے جانے سے پہلے سارے صحابہ کو مسجد نبوی کے اندر اکٹھا کر کے فرمایا میرے صحابہ، یہ میری ذات آپ کے سامنے حاضر ہے، اگر کسی کا میں نے کچھ دینا ہے تو میں حاضر ہوں، لے لو. اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو میں پھر بھی حاضر ہوں، میں پھر بھی حاضر ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ذات کو تمام صحابہ کے سامنے پیش کر دیا. دنیا کے اندر اپنے معاملات کو سیدھا کرو، اپنے معاملات کو پدرا کرو. کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو، اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو. کسی کی امانت ہے اس کو واپس کرو، کسی کا قرضہ ہے اس کو ادا کرو. دنیا کے اندر اب ہر ممکن ہمہ وقت اپنے معاملات کو سیدھا پدرا رکھنے کی پوری کوشش کیا کرو. پتہ نہیں کس گھڑی اس زندگی کی شام ہو جائے، موت آ جائے، اس زندگی کا کیا بھروسہ. اس لیے کوشش کرو دنیا کے اندر اپنے معاملات سیدھے پدرے رکھو، اپنے معاملات کلیئر رکھو، کیونکہ کل قیامت والے دن جب میدان محشر برپا ہوگا تو انسان تن تنہا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، حفاتن عراتن غرلا. اللہ نے وہ منظر کشی فرمائی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اللہ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، میں انسان کو اسی حالت کے اندر اپنی عدالت کے اندر پیش کروں گا، میدان محشر کے اندر لے کے آؤں گا جس حالت کے اندر میں نے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تھا. ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگا جسم، حفاتن عراتن غرلا. یہ جسم کے اوپر 5-7 گز یہ کفن کا جو ٹکڑا، کپڑے کا ٹکڑا بھی آپ کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ڈالا جاتا ہے نا، یہ بھی بڑی جلدی قبر کے اندر اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. قیامت والے دن یہ بھی آپ کے جسم پہ، تن بدن پہ نہیں ہوگا. تو وہاں پہ اگر کسی نے آپ کے خلاف دعویٰ کر دیا، اللہ دنیا کے اندر اس نے میرے ساتھ یہ حق تلفی کی، یہ ناانصافی کی، یہ ظلم زیادتی کی، میرا یہ حق مارا، تو کہاں سے ادا کرو گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس دنیا کے اندر اگر کسی بندے نے کوئی مرلے 2 مرلے کی توجہ فرمانا، مرلے 2 مرلے کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی مربع کی بات نہیں کر رہا، زیادہ جائیداد اور پراپرٹی کی بات نہیں کر رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کے اندر ایک بلشت، ایک گٹھ اگر کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہوگا،
کل قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ کل قیامت والے دن کیسے جواب دو گے؟ کیسے حساب و کتاب دو گے؟ اس لیے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو سیدھا کرو۔ دنیا کے اندر یہ مت سوچو اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا۔ اکثر بندوں کی یہ سوچ ہے، یار ہون تے اپنا اچھے طریقے نہ زندگی بسر کرو نا، بینک بیلنس آنا چاہیے، پیسہ ودنا چاہیے، مال بڑھنا چاہیے، پیسے آنے چاہیے نے، جس بھی طریقے نہ آن، چوری دے آن، رشوت دے آن، ملاوٹ دے آن، سود دے آن، حق تلفی دے آن، ظلم اور زیادتی دے آن، کسی بھی طریقے نہ مال آنا چاہیے، بینک بیلنس بڑھنا چاہیے۔ سانو اے پتہ نہیں کہ کل قیامت والے دن جب اس کا حساب دینا پڑے گا تو پھر کیسے دیا جائے گا، پھر کیسے دیں گے۔ یہ ہے قرآن پاک کا 3 چیپٹر معاملات۔ ان کو ذرا میرے بھائیوں سیدھا رکھنا، ان کو ذرا صاف رکھنا، ہر وقت ان کو سیدھا پترا کر کے رکھنا، لکھ کے رکھنا۔ جس کسی کا جو کچھ بھی آپ نے دینا ہے اس کو جلدی سے جلدی ادا کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں کل قیامت والے دن، کیونکہ جڑے پچھلے ہوندے نے نا وہ اجے اللہ دی قسمیں قبر دی مٹی بھی گلی ہوندی ہے تے حساب و کتاب تے ونڈیاں پانا شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے ادا نہیں جے کرتے، پچھلے ورثا وہ ادا نہیں جے کرتے۔ اس بھول چ نہ رہنا کہ میرے پچھلے ورثا ادا کر دیں گے، وہ میرا حساب و کتاب برابر کر دیں گے، کلیئر کر دیں گے۔ نہ وہ تے واپس آ کے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں نے۔ او دکان تیری، او دکان میری، او پلاٹ تیرا، اے مکان میرا، او پدر ترتی میری تے او ٹوئے ٹبے تیرے۔ پچھلے تے آ کے فوری طور تے اس رولے اور جھگڑے چ پی جاندے نے۔ اپنے معاملات تسی آپ ہی کلیئر کر کے جاؤ، آپ ہی سیدھے پدرے کر کے جاؤ۔ اور قرآن کا 4 چیپٹر اخلاقیات، سب سے پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید یاد کرتے جانا، دل و دماغ کی تختیوں پہ نقش کر کے لے جانا۔ سب سے پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید، پورے قرآن کا خلاصہ پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید، دوسرے نمبر پہ عبادات، تیسرے نمبر پہ معاملات، چوتھے نمبر پہ اخلاقیات۔ زمانہ جاہلیت کی طرح کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہ سمجھنا، اپنے سے نیچے نہ سمجھنا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا۔ زمانہ جاہلیت کی طرح یہ مت کہنا لو جی میں بڑے اعلیٰ خاندان دا، میرا خاندان بڑا اونچا، میرا خاندان، میری برادری، میرا قبیلہ بڑا اونچا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میری امت کے اندر زمانہ جاہلیت سے 4 چیزیں آئیں گی، اور وہ 4 چیزیں کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر ختم نہیں ہو سکیں گی۔ اربع فی امتی من امر الجاہلیتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا 4 چیزیں، 4 باتیں زمانہ جاہلیت سے میری امت کے اندر آئیں گی، وہ 4 چیزیں میری امت کے اندر ختم نہیں ہوں گی۔ ان 4 چیزوں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک یہ بات بھی بیان فرمائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الطعن فی الانساب، حسب و نسب کے اندر میری امت کے لوگ فخر کریں گے، حسب و نسب کے اندر میری امت کے لوگ غرور اور تکبر کریں گے، اپنے خاندان اور برادری کے بل بوتے پہ اپنے آپ کو اونچا سمجھیں گے۔ حالانکہ اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک
उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। दूसरे मुकाम पे फरमाया या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफ़ू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। अल्लाह के पाक पैगंबर ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे भी फरमाया, किसी काले को गोरे पे, किसी अरबी को अजमी पे कोई फौकियत हासिल नहीं। अल्लाह के नज़दीक अगर किसी की इज्जत, कोई एहतराम और कोई मुकाम व मर्तबा गए, सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का जिस बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ मौजूद है। जो बंदा सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, और कुरान मजीद का आखिरी चैप्टर, आखिरी मौजू, पांचवा उन्वान किससुल अंबिया। अल्लाह ने बहुत सारी पहली उम्मतें, पहली कौमें, पहले अंबिया के तज़किरे फरमाए। वो कानों के अंदर रस घोलने के लिए नहीं कि इस कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ, शुएब अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के साथ अल्लाह ने क्या क्या अजाब नाज़िल फरमाए, क्या क्या हशर नशर किया। कई कौमों को अल्लाह ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया, कई कौमों को निशाने इबरत बनाने के लिए उनके खंडरात को अल्लाह ने क़यामत तक के लिए बाकी रखा। ये कानों के अंदर रस घोलने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने इनको निशाने इबरत बनाने के लिए अपने कुरान के अंदर इनके तज़किरे फरमाए। ऐ मेरे पाक पैगंबर की उम्मत के लोगों, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारा भी ये हशर नशर करूंगा। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि पहली कौमों के अंदर एक एक जो जुर्म था, बड़ा बड़ा एक एक जुर्म, किसी कौम के अंदर माप तोल के अंदर कमी, उस वजह से अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। किसी कौम के अंदर कोई एक बड़ा जुर्म, किसी कौम के अंदर कोई एक बड़ा जुर्म, लेकिन अल्लाह माफ फरमाए हमारी इस कौम के अंदर वो सारे जराइम का मजमुआ पाया जाता है। वो सारे जराइम हमारी इस उम्मत के अंदर पाए जाते हैं। शायद इस वजह से इज्तिमाई अजाब इस कौम पे और इस उम्मत पे नाज़िल नहीं हो रहा कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, ये दुआ फरमाई थी, अल्लाह मेरी उम्मत को इस तरह तबाह बर्बाद ना करना, मेरी उम्मत पे इस तरह का अजाब नाज़िल ना फरमाना जिस तरह के अजाब तूने पहली उम्मतों और कौमों पे नाज़िल फरमा के उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया, उनको निशाने इबरत बना दिया। शायद अल्लाह के पैगंबर की उस दुआ की वजह से आज हम बचे चले आ रहे, वगरना कसर असी कोई नहीं छड़ते। जेड़े बंदे दा जिस जगह ते दा लगदा है ना, वो माफ नहीं करता, वो छड़दा नहीं। चाहे वो हुकूकुल इबाद दा मामला होए, चाहे वो किसी किस्म दा मामला होए, वो बंदा बददयानती, खयानत, रिश्वत, झूठ, गीबत, चुगली और अल्लाह और उसके पाक पैगंबर के अहकामात की नाफरमानी और बगावत डट के करता है। बड़ी दीदा दलेरी और दनिस्ता करता है कि कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, और अपने दिल के अंदर ही बड़ी हीले हुज्जतें तवीलें करके अपने दिल को मुतमईन करके कोशिश करता है कि मैं पाक और साफ हो गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हकीकी मानों में हमें कुरान को पढ़ने की, कुरान को समझने की और सही मानों में कुरान पर अमल पैरा होने की, कुरान को सब्ज़ गिलाफ के अंदर लपेट के अपने ऊपर ताकचे के अंदर रखने की नहीं, बल्कि कुरान को हमेशा पढ़ने की। कोई दवाई का नागा होता है हो जाए, रोटी का नागा होता है हो जाए, सैर का नागा होता है हो जाए, अखबार पढ़ने का किसी को चस्का नागा होता है हो जाए, जिस मर्जी चीज़ का नागा होता है हो जाए, लेकिन कुरान की तिलावत का नागा नहीं होना चाहिए।
اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا بلکہ اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ کی قسم وہ گھر نہیں بلکہ قبرستان ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا قرآن نہیں، وہ دل نہیں بلکہ بنجر اور پتھر زمین کی طرح ہے، بنجر زمین کی طرح ہے، وہ زنگ آلود ہے، اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، اس پہ تالا لگا ہوا ہے، اس دل کے اوپر قرآن اور حدیث کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ کس طرح اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، کس طرح اللہ راضی ہو کے خوش ہو کے ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں، آزمائشیں اللہ دور فرما کے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہکار، بڑے خطا کار، لیکن اللہ تیری رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہے۔ اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا۔ اللہ ہماری توبہ نصوحہ قبول فرما۔ اللہ یہ رمضان کا مہینہ تیرا مہمان ہمارے پاس آیا، اللہ اس کی قدر کرنے کا حق تو ادا نہیں ہو سکا۔ اللہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں وہ تو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتیں کوششیں کافشیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ اللہ یہ ہمارے قیام و سیام، صدقات و خیرات، رکوع و سجود اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے تیری بندیاں، بوڑھے بچے جوان گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم بھی روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہیں، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، توشہ آخرت بنا، نیک نامی کا باعث بنا۔ اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا۔ اللہ ہمیں موحد اور توحید پرست بنا، قرآن و سنت کا متبع اور فرما بردار بنا۔ ہمارے دلوں کے اندر تقوی، طہارت اور اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نازل فرما۔ اللہ جو تیرے بندے کاروباری معاملات کے اندر پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو معاشی طور پہ پریشان ہیں، اللہ معاشی تنگ دستیوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمیں لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے بندے مقروض ہیں، اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے ساتھ اپنے کرم و فضل والا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ قبر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ میدان معاشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا۔ اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اللہ قیامت والے دن اپنے حبیب کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرمانا۔ اللہ قیامت والے دن اپنے پاک پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بنا دینا۔
اے اللہ ہمارے رازوں اور عیبوں پہ پردے ڈال دے اللہ، دنیا کے اندر بھی اور قیامت والے دن بھی ہمارے رازوں اور عیبوں کو اللہ دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرنا اللہ، ہمارے رازوں اور عیبوں پہ پردے ڈال دے اللہ، ہمارے رازوں اور عیبوں پہ پردے ڈال دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ یہ تیرے بندے تیرے گھر کے اندر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ، ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا اللہ، ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا اللہ، ہماری جھولیوں کو ہمارے دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے اللہ، ہم سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما اللہ۔ جو تیرے بندے تیرے اس گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد اور شاداب فرما اللہ، جس طرح تیری رضا کی خاطر تیری خوشنودی کی خاطر تیرے گھر کے اندر جمع ہیں اللہ، قیامت والے دن اسی طرح ہمیں جنت کے اندر اکٹھا فرما دینا اللہ، قیامت والے دن اسی طرح جنت کے اندر جمع فرما دینا اے اللہ، ہم سب کے اوپر راضی ہو جا اللہ، اس مہینے کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما اللہ، اس مہینے کا جو بنیادی مقصد ہے تقوی اللہ، ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما، ہمارے دلوں کے اندر تقوی طہارت اور اخلاص پیدا فرما اللہ، ہمارے دلوں سے بغض حسد کینے دور فرما اللہ، ہمارے دلوں کے اندر پیار محبتیں الفتیں قربتیں پیدا فرما اللہ، ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک بنا اللہ، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا تو شے آخرت بنا اللہ، ہمارے اوپر راضی ہو جا اللہ، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اللہ، ہمارے اوپر ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے اللہ، ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اے اللہ، ہمارے اوپر راضی ہو جا اللہ، ہم بڑے گناہگار بڑے سیاہکار بڑے خطاکار لیکن تیری رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہے اللہ، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے اللہ، ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، یہ طاغوتی طاقتیں اللہ، یہ یہودی ان کو نیست و نابود فرما اللہ، ان ظالموں کو تباہ و برباد فرما اللہ، ان ظالموں کا اللہ، ان ظالموں کا اس دنیا سے نقشہ مٹا دے اللہ، ان ظالموں کو اس دنیا سے نقشہ مٹا دے اللہ، ان کو تباہ و برباد کر دے اللہ، ان کو نیست و نابود کر دے اللہ، ان کو نیست و نابود کر دے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ، اسلام اور مجاہدین کی مدد فرما اللہ، ہم سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما اللہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اللہ، یہ جو ہمارے برخوردار نے قیام اللیل کے اندر تیرے قرآن کی تلاوت کی اللہ، اس تلاوت کو قرآن پڑھنے کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما اللہ، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا اللہ، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا اللہ، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا اللہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما اللہ، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.